الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا ایک سوال آیا ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے دین مذہب اسلام میں بھی کچھ ہمارے لوگ ہیں، کچھ مکاتب فکر ہیں، اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی کچھ طریقہ علاج ہیں جن کے ذریعے لوگ علاج مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں یا کنسنٹریشن مانگتے ہیں، اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ جواب مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم جو انسان ہیں، ہماری ایک فزیکل بینگ تو ہے ہی ہے، ہم جسم رکھتے ہیں، ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے، اور یہ جو پوری یونیورس ہے یہ مختلف انرجیز کے ساتھ چلتی ہے۔ اور اگر آپ سورہ نور پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، مطلب کہ سماوات اور ارض کا جو نور ہے وہ اللہ خود ہے، اور نور کی یہاں جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ انرجی کی بنتی ہے۔ ابھی سائنٹیفک بات بھی ہے کہ ایک انرجی ہے جو یونیورس میں ہے، جو نہ جنریٹ ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، لیکن اپنی شیپس بدلتی رہتی ہے، اسی سے ہے۔ تو انرجی یہاں ہے، وہ انرجی ہمیں افیکٹ بھی کرتی ہے، اور اس انرجی سے ہم چیزیں لے بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم سائیکولوجیکل سیلف بھی ہمارا ایک ہے، جو اگین بڑی لمبی ڈسکشن ہے کہ اس ٹائم سلائس سے کٹ کے ہمیں دنیا میں اس ٹائم سلائس سے وہ کنیکٹ بھی کرتا ہے، جس کے بہت سارے کانسیپٹ ڈیجا وو ٹائپ کے ہیں، اس پہ بعد میں کسی دن گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے 2-3 سال پہلے سنا تھا کچھ ڈاکٹروں سے، میڈیکل کے ڈاکٹروں سے، کہ ہمارے جتنے بھی امراض ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، وہ سائیکولوجیکل ہیں، سوائے ان کے جو فزیکل چوٹ آپ کو خدا نخواستہ لگ جائے، ہارٹ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، وہ سائیکولوجیکل جو کمپلیکیشن ہے وہ ایونچولی ہمارے جسم کے کسی نہ کسی حصے کو متاثر کرتی ہے۔ کس حصے کو متاثر کرے گی، کتنا متاثر کرے گی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری فزیکل ہیلتھ کیسی ہے، ہمارے لائف سٹائل کیسے ہیں، ہماری خوراک کیسی ہے، جینیٹکس ہیں۔ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ اگر پیرنٹس میں سے ایک کو ڈائبٹیز ہو تو بچے کو ضرور ہوتی، تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو پھر چلتی۔ تو وہ سائیکولوجیکل سیلف جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ہی ٹریٹ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مختلف مذاہب میں پھر ہمیشہ سے اس طرح کے مختلف طریقہ کار موجود ہیں، اسلام میں بھی موجود ہیں۔ اب صرف 2 فرق رکھنے ہیں آپ نے۔ پہلا فرق یہ کہ جس طرح اسلام آخری دین آ گیا، اس سے پہلے کی جتنی شریعت تھی، جتنے احکام تھے، جتنی عبادات تھی، منسوخ قرار پائی۔ آج مستحسن مستند وہی ہے جو آخری رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم اترا، انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے پرانے جتنے طریقہ کار ہیں ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ اچھا اس کی لاجیکل وجہ بھی، ہم ایز اے ہیومن بینگ ایوالو ہوئے ہیں، فرام ہومو نیتھرڈل سے، ہومو اریکٹس سے، ہومو سیپین سے، ہومو سیپین سیپین سے ہم ایوالو ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہماری سائیکولوجیکل سیلف بھی ایوالو ہوئی، اسی طرح دین کے احکامات، شریعت بھی ایوالو ہوئی۔ جب ہم پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ دین مکمل تب ہوا جب ہمیں بطور انسان ایوولوشن کے اس منزل پہ لے آیا اللہ کہ جہاں مزید ایوولوشن بیسک نہیں ہونی ہے، اب ٹیکنالوجیکل ہونی ہے۔ ہمارا برین سائز پچھلے 1400-1500 سال سے اتنا ہی ہے، لیکن ہم نے کمپیوٹر چپس بنا لیے، ہم نے نینو ٹیکنالوجی سے ہیومن لیونگ سیل کو اوریجنیٹ کرنا شروع کر دیا، برین سائز بن رہا ہے۔ تو وہ چونکہ اس زمانے کے ان انسانوں کے لیے تھی، تو آج ہے وہ ویلڈ ہی نہیں ہے۔ میں اس کو آسان زبان میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ دوا ہے جو ایکسپائر ہو چکی ہے۔ اب آپ اسلام میں آ رہے ہیں، اسلام میں بھی جیو ہیں، دم ہوتا ہے، معوذتین ہمیں پڑھ کے پھونکنے کا حکم دیا گیا ہے، سنتوں میں اویلیبل ہے، احادیث میں اویلیبل ہے۔ فرق صرف ایک رکھنا ہے، جو بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ کہ جو سائیکولوجیکل یہ کمپلیکیشن آ رہی ہے، جو بیماری بنے گی، اس میں ایک ایلیمنٹ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، وہ شیطان ہے، جو اس کمپلیکیشن کی انیشیشن کو لے کے ہمیں کسی اور طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اگین آپ کو بے شمار احادیث ملے گی کہ شام کے وقت کنڈی گھر کے لگا لیا کریں، برتن ڈھک دیا کریں، کیونکہ شیطان ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھول سکتا۔ تو شیطان کر کیا سکتا ہے؟ شیطان سائیکولوجیکل لیول پہ ہی انٹرفیئر کرتا ہے ہمارے تھاٹ پروسیس میں، تو وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے۔
اگر آپ ایک سائیکولوجیکل بیماری سے بچنے کے لیے طریقہ علاج ڈھونڈ رہے ہیں ایسا جو محفوظ نہیں ہے شیطان کے عمل سے، تو آپ اور میں اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جن نکالے جا رہے ہیں، وہ جن کیوں نہیں نکلتا جی؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ بیماری سائیکولوجیکل آئی، اس کے علاج کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ غیر محفوظ تھا، ایکسپائرڈ یا انویلڈ ویکسین کی طرف چلے گئے آپ، اس نے بیماری اور بڑھا دی۔ محفوظ طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرتے منع ہو جائے۔ یہ پورے دین کا اصول ہے۔ تو یہ سائیکولوجیکل علاج کا بھی اصول یہ ہے۔ وہ تمام طریقہ کار جو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنایا، ان کے صحابہ نے اپنایا، اس کے ذریعے سائیکولوجیکل علاج کرنا بالکل درست ہے۔ اس میں دم بھی شامل ہے، اس میں جھاڑ پھونک بھی شامل ہے، اس میں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات بتائے ہیں جن کے پڑھنے سے دم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی کسی سفر پہ گئے تو وہاں کہیں پھنس گئے، واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا رسول اللہ کیا سورہ فاتحہ سے سانپ کے کاٹے کا علاج ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کسی قبیلے میں پھنس گیا، وہ میری مدد ہی نہیں کر رہے تھے، کھانے کو بھی نہیں دے رہے تھے، ان کے یہاں سانپ بہت تھے۔ جب میں نے بتایا کہ میں تو اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا تو اتنا بڑا اگر آدمی ہے ہمارے بندوں کو ٹھیک کر دے، ہم تجھے کھانا دیں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اپنا لعاب دہن لگایا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا بالکل، تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بھی مرض کا علاج کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو حصے دو نکلے، ایک جو بتا دیا گیا کہ ثابت ہے ایسے کیا جاتا ہے ویسے کر لیں، دوسرا وہ سائیکولوجیکل بلیف ہے دونوں کا، کرنے والے کا بھی اور کروانے والے کا بھی۔ یہاں سے وہ برانچ نکلتی ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عیسائی مبلغ آتا ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتا ہے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک ہندو یوگی آتا ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کروانے والے کو یقین ہوتا ہے کہ اس سے مجھے صحت مل سکتی ہے، کرنے والے کو بھی یقین ہوتا ہے، وہ صحت اس کو مل جاتی ہے۔ ڈیلٹا کیا رہ جاتا ہے کہ اللہ اس میں شامل ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ نے اس میں اپنی شمولیت اختیار نہیں کی، وہ اس کے نیچرل پروسیس سے ہو۔ لیکن جب مسلمان یہ کرتا ہے تو وہ رسک لیتا ہے کہ اگر اللہ بیچ میں نہیں ہے تو شیطان ہو سکتا ہے، اگر شیطان ہو گیا تو وہ مرض تو آپ کا ٹھیک کر دے گا، سرٹن لیول کی اتھارٹیز اس کے پاس ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کا تھاٹ پروسیس وہ ایسا خراب کرے گا کہ آپ شیطان کے پیچھے چل جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے مجھے وہ میاں محمد بخش کی وہ دو لائنیں یاد آ گئی تھیں کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا۔ تو آپ بالکل دم درود کرا لیں، لیکن اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے بغیر کروائیں گے پھر امکان ہے کہ شام گہری ہو جائے گی اور ڈر لگنے لگ جائے گا، وہ ڈرانے والا شیطان ہوگا۔ بالکل جائز ہے، اسی طریقے سے جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ اس کے علاوہ اس میں جو بھی چیز ایڈ کریں گے، میرا خدشہ ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوگی، اور اگر وہ جو چیز آپ ایڈ کر رہے ہیں بطور مسلمان، اگر اس کے کسی پروسیس کی ریزمبلنس کسی یہودی یا عیسائی یا ہندو سے ہے تو مجھے یقین ہے کہ شیطان اس میں شامل ہے۔ تو اللہ کی تمام جو سہولتیں ہم تک پیغمبر کے ذریعے پہنچی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا فائدہ اٹھائیں، پیغمبر کو شامل کر کے جس طرح انہوں نے بتایا ویسے کر کے، اس کے بعد انشاءاللہ صحت ہر قسم کے اللہ نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔